بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، جس نعمت پر تمہیں خوف ہو کہ لوگ حسد کریں گے، اسے ہر ایک کے سامنے ظاہر نہ کرو، کیونکہ ہر دیکھنے والی آنکھ خیر خواہ نہیں ہوتی، اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کریں۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت کو نکھار دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی پوری زندگی سنوار دیتے ہیں۔ قربانیاں وہیں دیا کرو جہاں ان کی واقعی ضرورت ہو، کیونکہ دن کے وقت چراغ جلانے سے چراغ ہی ختم ہوتا ہے، اندھیرا نہیں۔ اللہ سے باتیں کیا کرو، دل کی اداسیاں خود بخود ختم ہونے لگتی ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، رزق اور عزت کسی کے قبضے میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ ہزاروں جان پہچان والوں میں اس ایک کو سنبھال کر رکھو، جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت کی حفاظت کرے۔ مجھے اس شخص پر حیرت ہے جو اپنے مرض کی تباہی کو جانتا ہے، پھر بھی دوا کا طلبگار نہیں بنتا، اور اگر دوا ہاتھ آ جائے تو اسے اپنا علاج نہیں بناتا۔ جس چیز سے ڈرتے ہو اس کا سامنا کر لو، کیونکہ مسلسل خوف میں جینا اس میں قدم رکھنے سے زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ اپنے نفس کو سوال کی ذلت سے محفوظ رکھو، اور اسراف سے بچو۔ فضول خرچ انسان دراصل شیطان کا ہم سفر ہوتا ہے۔ حقیقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، مگر ہم دیکھنے کا ہنر کھو چکے ہوتے ہیں۔ ایک بے زبان گائے گھاس کو دودھ میں بدل دیتی ہے، مگر ہم اس کرشمہ فطرت پر بھی غور نہیں کرتے۔ جو اپنی خوشیاں چھپا لیتا ہے وہ اس سے زیادہ مضبوط ہے، جو اپنے غموں کو چھپانے پر مجبور ہو۔ اپنا چہرہ سورج کی طرف رکھو، سائے خود پیچھے رہ جائیں گے۔ بد سلیقہ انسان کی زندگی حیوانوں سے بدتر ہو جاتی ہے، اس کا وقت بھی ضائع اور اس کی دنیا بھی بے رنگ اور آخرت بھی خالی رہتی ہے۔ بے بسی وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے طاقتور بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ اگر تم محبت کے پھول بانٹو گے تو راستے کے کانٹے خود بخود کم ہوتے جائیں گے۔ جو نظم و ضبط نہیں سیکھتا اس کے لیے ہر کام بوجھ بن جاتا ہے۔ بچوں سے محبت ضرور کرو، مگر بیجا لاڈ پیار ان کے کردار کو کمزور کر دیتا ہے۔ جو اثار کو اپنا لیتا ہے وہ دراصل اپنی آخرت کا سرمایہ جمع کر لیتا ہے۔ غصہ اور تلخی سے پرہیز کرو، یہ بنے بنائے کام کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ راستے میں پیدل چلنے والے کو اپنی سواری پر جگہ دو، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہوں ان کی مدد کرو۔ رزق میں برکت خود راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ جب آدمی میں غرور اور عالم میں بدعملی، اور حکیم میں لالچ اور دولت مند میں بخل، عورت میں بے حیائی اور بوڑھے میں بے روی آ جائے، تو معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی توفیق مل جائے، جس کے اخلاق سانور جائیں اور جو اپنی آخرت کے معاملے کو سنجیدگی سے سنبھال لے۔ اپنے نیک پیشواؤں اور سچے رہنماؤں کی اطاعت کو لازم پکڑو۔ جو شخص اپنے غصے کا غلام بن جاتا ہے وہ جلد نقصان اٹھاتا ہے، اور جو اللہ کا فرمانبردار ہو جاتا ہے اس کا مرتبہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ کسی کا دل اتنا مت توڑو کہ اسے اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رونا پڑے، کیونکہ ٹوٹے دل کی دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ دعا قبول ہونے سے پہلے وقت ضرور لیتی ہے، کیونکہ قبولیت سے پہلے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ سنی سنائی بات پر فوراً یقین مت کرو، جھوٹ ہمیشہ سچ سے تیز دوڑتا ہے۔ انسان کو سب سے گہرا سبق وہیں سے ملتا ہے جہاں وہ دل سے مخلص ہوتا ہے۔ اتنے سخت نہ بنو کہ ٹوٹ جاؤ، اور اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ زندگی ایسے جیو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے۔ دنیا والوں کی رضا تو ہر روز بدلتی ہے۔ کبھی شرمندہ مت ہونا پرانے کپڑوں پر، غریب دوستوں پر اور بوڑھے ماں باپ پر، کیونکہ یہی اصل عزت ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر۔ خوبیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، اتنا بہتر مت ڈھونڈو کہ بہترین ہی کھو دو۔ کسی کو دو چیزوں پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، محبت اور عبادت، کیونکہ دونوں دل سے جنم لیتی ہے۔ محبت میں وقت دینا ضروری ہے، چاہے وہ اللہ کے لیے ہو یا اللہ کی مخلوق کے لیے۔ جنت کے منتظر نہ رہو، ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر ہو۔ کائنات کی سب سے قیمتی دولت احساس ہے، اور یہ ہر شخص کے پاس نہیں ہوتی۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اور نکلتے وقت اپنی زبان کی
تاکہ اس کی عزت بھی محفوظ رہے اور تمہاری بھی۔ زندگی میں دو لوگوں سے فاصلہ رکھو، حد سے زیادہ مصروف اور حد سے زیادہ مغرور۔ مصروف شخص اپنی سہولت سے یاد کرتا ہے اور مغرور شخص اپنے مطلب سے۔ جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، وہاں زیادہ وقت مت ٹھہرو، چاہے وہ کسی کا دل ہو اور گھر۔ جو شخص ہر آواز پر پلٹ کر جواب دیتا ہے وہ خود کو عام کر دیتا ہے، اور جو شخص ہر پکار پر لب نہیں ہلاتا اس کی خاموشی ہی اس کا تعارف بن جاتی ہے۔ نظر انداز کرنا کسی کو چھوٹا کرنا نہیں، بلکہ اپنی روح کو ہجوم سے بچانا ہے، کیونکہ ہر بحث میں اترنے والا آخرکار اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ بے نیازی وہ لباس ہے جو کردار کو شاہانہ بنا دیتا ہے، اور جو اپنی توجہ ہر کسی پر لٹا دے وہ دلوں میں دیر تک نہیں ٹھہرتا۔ جو شخص اپنی توجہ کو صدقہ نہیں بناتا بلکہ اسے سنبھال کر رکھتا ہے، لوگ اسی کی ایک نظر کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ خاموشی ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ اعلان ہوتا ہے کہ میں اپنی سطح سے نیچے نہیں اتر سکتا۔ جو خود کو ہر وقت دستیاب رکھتا ہے وہ آہستہ آہستہ معمولی ہو جاتا ہے، اور جو اپنی حدود قائم رکھتا ہے وہ کامیاب بن کر دلوں میں جگہ پا لیتا ہے۔ ہر تیز لہجے کا جواب تیز لہجے سے دینا بہادری نہیں، اصل طاقت یہ ہے کہ اب سکون سے مسکرا کر آگے بڑھ جائیں۔ جو آپ کو نظر انداز کرے اس کے پیچھے دوڑنا اپنی قدر گنوانا ہے، اور جو اپنی راہ پر قائم رہے دنیا ایک دن اسی کے قدموں کی چاپ پہچان لیتی ہے۔ یاد رکھیں، کشش خوبصورتی سے نہیں وقار سے پیدا ہوتی ہے، اور وقار اس دل میں جنم لیتا ہے جو ہر بات پر بکھرنے کے بجائے خود کو سمیٹنا جانتا ہو۔ نظر انداز کرنا نفرت نہیں، بلکہ یہ اعلان ہے کہ میری زندگی کا مرکز میرا مقصد ہے، نہ کہ لوگوں کی رائے۔ نظر انداز کرنا کمزوری نہیں بلکہ کردار کی طاقت ہے، اور جو شخص ہر بات کا جواب دینا چھوڑ دیتا ہے وہی اصل میں سب سے زیادہ اثر ڈالنے لگتا ہے۔ یہ ہیں وہ 5 طریقے جنہیں اپنا لیا جائے تو لوگ آپ کی قدر کرنے لگتے ہیں، بلکہ آپ کی توجہ کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ نظر انداز کرنے کے 5 طریقے اپنائیں، ہر کوئی آپ کا دیوانہ بنے گا۔ نمبر 1، ہر بات پر وضاحت دینا چھوڑ دیں۔ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، اور ہر الزام کا دفاع کرنا بھی دانشمندی نہیں۔ جب آپ ہر چھوٹی بڑی بات پر صفائی پیش کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی شخصیت میں ایک وقار پیدا ہوتا ہے۔ لوگ اس شخص کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں جو خود کو ہر ایک کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ خاموش اعتماد انسان کو عام ہجوم سے الگ کر دیتا ہے۔ نمبر 2، ہر بحث میں شامل نہ ہو۔ ہر میدان میں اترنا بہادری نہیں بلکہ بعض اوقات کمزوری کی علامت ہوتا ہے۔ جب آپ غیر ضروری بحثوں اور فضول گفتگو سے خود کو دور رکھتے ہیں تو آپ کا معیار بلند ہوتا ہے۔ لوگ اس شخص کی طرف کھنچتے ہیں جو اپنے وقت اور ذہنی سکون کی حفاظت کرنا جانتا ہو۔ نمبر 3، جو آپ کو نظر انداز کرے اسے اپنی توجہ کا مرکز نہ بنائیں۔ توجہ سب سے قیمتی چیز ہے اور یہ ہر کسی کو نہیں دی جاتی۔ اگر کوئی آپ کو اہمیت نہیں دیتا تو اس کے پیچھے دوڑنے کے بجائے اپنی زندگی اور اپنے مقصد اور اپنی ترقی پر توجہ دیں۔ جب آپ بے نیازی دکھاتے ہیں تو سامنے والا خود آپ کی توجہ حاصل کرنے کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ نمبر 4، اپنی حدود واضح رکھیں۔ ہر کسی کو اپنی زندگی میں برابر جگہ دینا ضروری نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنی عزت اور وقت اور ترجیحات کی حفاظت کرتا ہے لوگ اس کا احترام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کامیاب چیز کی قدر زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح جو شخص ہر وقت دستیاب نہیں ہوتا وہ زیادہ پرکشش بن جاتا ہے۔ نمبر 5، ہر بات کا رد عمل دینا ضروری نہیں۔ کچھ لوگ آپ کے رد عمل سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور آپ کو جذباتی بنا کر خود کو مضبوط سمجھتے ہیں، لیکن جب آپ سکون اور برداشت اور پختگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ خود کمزور پڑ جاتے ہیں۔ خاموشی بعض اوقات سب سے مضبوط جواب ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص اپنی قدر خود پہچان لیتا ہے دنیا بھی اس کی قدر کرنے لگتی ہے۔ نظر انداز کرنا ضد انتقام نہیں بلکہ خود کو محفوظ رکھنے اور اپنی شخصیت کو مضبوط بنانے کا ہنر ہے۔
جو ہر بات پر وضاحت دینا چھوڑ دے وہ خود بخود پر اسرار بن جاتا ہے۔ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ خاموشیاں انسان کی شخصیت کو وقار عطا کرتی ہے۔ جب آپ ہر الزام اور ہر تنقید کا دفاع کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو لوگ خود سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ کے اندر ضرور کوئی گہرائی ہے جس تک وہ پہنچ نہیں پا رہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، تو میرا محافظ ہے اور تو ہی میرا سہارا ہے۔ اے دلوں کے حال جاننے والے اللہ، مجھے ایسے لوگوں کی شرارتوں سے بچانا جو مسکراتے چہروں کے پیچھے دلوں میں بغض چھپائے بیٹھے ہیں۔ میری نعمتوں پر اپنی حفاظت کی چادر تان دے اور میرے دل کو ہر طرح کی کدورت اور بدگمانی سے پاک فرما۔ مجھے اپنی امان میں رکھنا اور اپنے نور سے میری راہوں کو روشن فرما۔ اے اللہ، ہماری زندگی کو مقصد اور ہمارے لہجے کو نرمی اور ہماری خاموشی کو وقار عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔